اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک مولوی صاحب نے شیعوں کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخیاں کی ہیں، تو ٹائٹل بھی بہت برا لگایا، شیعوں نے بڑی بدتمیزی کر کے دکھائی۔ یہ ماں باپ پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایران کے بارے میں یہ لوگ بڑا مشہور کرتے ہیں کہ ایران سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ تم اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین نہ کرو، حالانکہ یہ رج رج کر توہین کرتے ہیں دین اسلام کی بھی، قرآن پاک کی بھی، امہات المؤمنین کی بھی، صحابہ کرام کی بھی اور اہل بیت کی بھی، اور ساتھ کہتے جاتے ہیں نہیں جی ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ان مقدسات کی تم بے حرمتی نہ کرو۔ اب دیکھیے ذرا، اگر کوئی ہم پر تان کرتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے تو ہمیں چاہیے، بلکہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ بڑے احسن طریقے سے اس کا جواب دیا جائے، علمی سطح پر جواب دیا جائے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ بات کرنے کا کوئی سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر والدین نے تمہاری تربیت ٹھیک نہیں کی ہے تو کوئی استاد ہی تمہیں ایسا مل جاتا، تم ٹچکرے کرتے ہو، ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو۔ اگر تمہیں کہا گیا کہ تمہاری کتابوں میں ایسا ہے تو تم اس کا علمی رد کرو جو تمہارا حق حاصل ہے تمہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ خاتون جنت کی روایات، آپ کی توہین کی روایات آپ لوگوں کو ملی تو چاہیے تھا کہ آپ اپنی کتابوں میں ان کو نقل نہ کرتے، کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک تو یہ 4 معصوم ہیں، یعنی 14 افراد جو ہیں یہ معصوم ہیں، اور ہمارے نزدیک خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور باقی جو ہیں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ پھر تم اتنی واضح گستاخیاں جو ہیں، اگر تمہارے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو کاٹ دیتے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو یہ سارے کے سارے افراد جو ہیں، یہ 13 افراد نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ یہ معصوم عن الخطا ہے، یعنی تمہارے نزدیک نبیوں سے خطا ہو سکتی ہے لیکن ان سے نہیں ہو سکتی، تو پھر تم نے اپنی موت پر کتابوں کے اندر ان کو جگہ کیوں دی؟ اب دیکھیے ذرا، حق الیقین ہے احتجاج حضرت زہرا با ابو بکر در امر فدق، یہاں پر بھی صفحہ نمبر 127 پر ہے، اور امالی توسی کی کتاب ہے، یہ کم سے چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اس میں کیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر آئیں، واپس آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب گھر تشریف لائیں تو مصلحت کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاوصیاء سے نہایت دلیرانہ گفتگو کی۔ دیکھیں نا، یہ تربیت کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ قامت کے ساتھ ایسے دلیرانہ گفتگو کریں کہ تم بچے کی طرح، چھوٹا بچہ اس کی طرح شکم مادر میں پردہ نشین ہو گئے، جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے نا وہ چھپا ہوتا ہے، اور ذلیل لوگوں کی طرح بھاگ آئے۔ یہ دیکھو، یہ کوئی سنی کہہ رہا ہے، یہ تم کہہ رہے ہو، یار کچھ نہ کچھ تو خیال کرو۔ اگر تمہیں یہ کوئی آئینہ دکھائے کہ تم نے یہ لکھا ہے تو تم چڑھ جاؤ گالیاں دینے کے لیے اور ایسی بکواس کرو کہ اب عائشہ کو بچاؤ۔ وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد میں کروں گا، جو تم نے بدتمیزی کی ہے نا امہات المومنین کے ساتھ، وہ تمہارا علاج میں بعد میں کروں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اب کسی کا کیا قصور ہے جو تمہاری اس کتاب کو پڑھ کے تمہیں آئینہ دکھائے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم رد نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں جب تمہارے نزدیک تو وہ نبیوں سے افضل ہیں تو پھر ایسی گندی عبارت کو، ایسی گندی روایت کو تم نے اپنی کتابوں میں جگہ کیوں دی؟ یہ میرا مقصد ہے کہنے کا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو نبیوں کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ محفوظ عن الخطا ہے، لیکن تمہارے نزدیک معصوم ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا ان کے نزدیک، اور ذلیل لوگوں کی طرح بھاگ آئے تم مجھے تنہا چھوڑ کر، تم نے زمانہ کے بہادروں کو بچھاڑا لیکن ان نامرادوں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ہم نے نہیں لکھا، یہ تم نے لکھا ہے، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، حق الیقین کے اندر لکھا ہے، اور تمہارے علامہ توسی نے لکھا ہے امالی کے اندر۔ اس کی گالیاں جو ہے وہ تم سنیے دو گے اور پھر یہ کہتے ہوگے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، نبیوں سے افضل ہیں۔ پھر تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اس طرح کی عبارتیں لکھتے اور اپنے بڑے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں جڑے امالی الشیخ الصدوق، مجھے پتا ہے تم شیخ صدوق کی روایات کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور حسن اللہ یاری ان کی روایات کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان کی عبارتیں ساری کی ساری ٹھیک ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، شیخ توسی کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے، اور ارشاد القلوب کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں اور روتی ہوئی آئیں اور آ کر کیا عرض کیا؟ اب دیکھیں امالی والمجالس للشیخ صدوق، یہ صفحہ نمبر 263 میں ہے کہ قریشی عورتوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر لی، تمہارے باپ نے اس تنگ دست اور غریب کے ساتھ تمہیں بیاہ دیا، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ خاتون جنت کی شادی کر دی آپ بہت زیادہ خوش تھیں۔ اور پھر اسی طرح جلاء العیون تمہارے ملا باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں، کوئی معمولی نہیں شخص لکھنے والا، وہ لکھ رہے ہیں در کشف الغمہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں۔ کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان، وہ روایت کرتے ہیں
وہ جھوٹے راویوں کی بات نہیں کر رہے، اگر جھوٹے بھی ہیں تو ان ائمہ کرام کے بارے میں ایسی گندی روایتیں لکھنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ اپنے بڑوں سے پوچھو، ان کی روحوں سے پوچھو کہ کیوں لکھی ہیں انہوں نے ایسی گندی روایتیں. کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ انہیں جو کچھ ملتا ہے وہ فقراء میں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھے غصہ میں لانا چاہتی ہو تو، یعنی مجھے غصہ دلانا چاہتی ہو، وہ میرا بھائی ہے اور چچا زاد ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے اپنی روایت میں لکھا ہے، یہ کس نے اپنی کتاب میں لکھا؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ میں آتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ تمہارے نزدیک حضرت فاطمہ کی غلطی تھی یا نہیں غلطی تھی؟ پھر اس پر پریشان ہوئی، معافی مانگی، وہ بات کی بات ہے. تم تو کہتی ہو کہ یہ نبیوں کی طرح یا نبیوں سے بھی بڑھ کر معصوم ہے کہ ان سے خطا ہو نہیں سکتی ہے، یہ غلطی پر آ نہیں سکتے. مجھے بتایا جائے تمہارے نزدیک اگر ایسا ہوا ہے تو سجدہ خاتون جنت غلطی پر تھی یا ثواب پر تھی؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے غصہ دلانا چاہتی ہو، اس بات کا جواب دو نا ذرا. اور بھاگ کر تم آ جاتے ہو، پھر شرمی کے ساتھ کہتے ہو فاطمہ کو بچاؤ، حفصہ کو بتاؤ. ظالموں وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی ہے؟ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہ مومنی اللہ نے نص سے فرمایا ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں. یہ جلاء العیون جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 194. اب دیکھیں یہ فروغ کافی ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 157 ہے. ذرا یہاں پر توجہ فرمائیں. یعقوب بن شعیب کا بیان ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ کر دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اس وقت وہ رو رہی تھی. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کی قسم اگر میرے خاندان میں علی سے کوئی بہتر ہوتا تو میں تیرا نکاح علی سے نہ کرتا. میں نے تو تیرا نکاح حضرت علی سے اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرا نکاح علی سے کر دیا اور خمس کو تیرا مہر مقرر کیا. اب دیکھیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کریں، ان کی منگنی کریں یا ان کا نکاح کریں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئیں اور ناراض ہو جائیں کہ میرا نکاح علی سے کیوں کیا ہے. یہ تمہاری ہی کتاب ہے جناب، یہ فروغ کافی ہے. اب ذرا اصول کافی کی طرف آئیں، ذرا یہ دیکھیں ذرا اس میں کیا ہے. حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ ان کی طرف سے جو ہوا سو ہوا. تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. یہ کس طرح تم ان دونوں اماموں کی طرف تم نسبت کرتے ہو، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور کیسی توہین کر رہے ہو تم سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کس طرح کی روایتیں تم لے کر آتے ہو؟ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا خدا کی قسم اے ابن خطاب اگر مجھے بے گناہ شیر خوار کا مصیبت میں پڑنا نہ روکتا تو جان لیتا کہ میں اللہ کی قسم دے دیتی اور وہ بہت جلد اسے قبول فرما لیتا. یہ روایت ہماری نہیں، یہ روایت تمہاری ہے. اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اور پھر تم اس طرح کی روایات لکھو اور پھر ہو بھی اصول کافی کی روایت. کس منہ سے تم تقسیم کر سکتے ہو ان روایات کی؟ اب دیکھیں شیخ صدوق کی الامالی یہاں پر ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا اسے بیچ کر غریبوں میں اس کا مال تقسیم کیا. تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ لیا. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ چھوڑ دو. جواب دیا نہیں، جب تک خدا کی قسم میرے اور تمہارے درمیان میرے والد فیصلہ نہ کریں. جبریل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا. اور یہاں پر یہ بھی ہے اور کہا کہ اللہ نے حضرت علی کو سلام پہنچانے کا آپ کو حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ میری طرف سے فاطمہ کو کہہ دینا کہ تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ حضرت علی کا کپڑا پکڑے. اب دیکھیں ذرا جب جبریل گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے کہا تجھے زیب نہیں دیتا تو تمہارے نزدیک وہ خطا پر تھی یا کیسے تھی تمہاری کتابوں کے مطابق؟ جواب دو ذرا ہمیں. یا ان کتابوں سے ان گندی روایات کو تم نکال کیوں نہیں دیتے ہو، کاٹ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ ان 14 افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال کر یہ 13 افراد جو ہیں یہ بھی نبیوں کی طرح معصومان الخطا ہیں. تو اب یہاں پر جواب دو. اور اس کے ہاتھوں پر مارے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر مارا. کیا مارا؟ ڈنڈا مارا ہے، تھپڑ مارا ہے، کیا مارا ہے؟ یہ تو یہاں پر نہیں کیا، مینشن نہیں کیا کہ کیا مارا تھا. مارا یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جبریل کو بھیج کر کہ ایسا روا نہیں ہے، زیب نہیں ہے فاطمہ کے لیے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑا پکڑ رکھا ہے. فرمایا بیٹی علی دامن کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ کہا ابا جان آپ نے جو باغ انہیں دیا تھا وہ انہوں نے 12,000 درہم میں بیچ دیا، لیکن ہمارے لیے ایک درہم بھی نہ چھوڑا تاکہ ہم اس سے کچھ کھانا خرید لیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جبریل نے مجھے اللہ کا سلام پہنچایا اور یہ پیغام خدا دیا کہ علی کو سلام کہہ دینا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تجھے کہوں کہ تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو علی کے ہاتھوں پر مارے اور ان کے کپڑے نہ چھوڑے. ہاتھوں پر مارنا یہ محاورہ نہیں ہے جس طرح کہ حسن اللہ یاری کہتا ہے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے
اور وہ جو کہتے ہیں نا کسی کو جانے سے روک لینا، بدبختو یہاں پر جانا مراد نہیں ہے، وہ تو کچھ کرنا تھا کر کے آ گئے ہیں، باغ بیچ کر یتیموں فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر کے آ گئے ہیں، پھر یہ محاورہ کیسا یہاں پر آ رہا ہے؟ تم دغا بازی کر رہے ہو ان کتابوں کے ساتھ، ان روایات کے ساتھ۔ پھر یہ جلاء العیون کے اندر ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے، صفحہ نمبر جلد اول کا ہے جلاء العیون کا، صفحہ نمبر 196 ہے کہ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کو دیکھا کہ لونڈی کے پاس تھے، تو آپ نے ان سے اجازت لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ناراض ہو کر آ گئے۔ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، یہ ملا باقر مجلسی سے پوچھو کہ جب فاطمہ الزہرا کا تمہارے نزدیک مقام نبیوں سے بھی زیادہ ہے تو پھر یہاں پر کیا ہوا اور حضرت علی نے ان کو ناراض کیوں کیا؟ اس چیز کا جواب دو۔ گالیاں دینا مقصود نہیں ہے، میں تجھے گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے امہات المومنین سلام اللہ علیہن کی توہین کی ہے، رضی اللہ تعالی عنہن کی، اس لیے اور تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اہل بیت اطہار کی اس طرح گستاخیاں کرتے ہو۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں جلال العیون کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کی شہادت کی خبر ہوئی پھر ان کے ساتھ بادل ناخواستہ حامل ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ کبھی کسی کو تو نے دیکھا ہے کہ اسے بچہ ہونے کی خوشخبری دی جائے اور وہ اس سے بکراہت حاملہ ہو، یعنی اس کے قتل ہونے کی وجہ سے مغموم ہو اور ایسے بچے کے جننے کو اچھا نہ سمجھتی ہو، اور وضع حمل کے وقت بھی آپ ناخوش تھی۔ تم تو کہتے ہو کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت بھی یہ 13 افراد جو ہیں وہ موجود تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا ان کی ولایت کے بارے میں، اور فاطمہ کے علاوہ جو 12 افراد مرد ہیں ان کی امامت کے بارے میں، اور یہاں پر کیا لکھ رہے ہو ان حضرات کے بارے میں؟ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں سوچنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔